میرا نام بلال ہے۔ میں ایک 30 سال کا ہٹا کٹا صحت مند نوجوان ہوں۔ میں نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے، لیکن شادی جیسی کئی حرکتیں میں نے اپنی زندگی میں کی ہیں۔ آج یہ جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ میرے ایک شکار کی کہانی ہے۔ یہ شکار کسی بکری، ہرن یا کسی اور جانور کا نہیں تھا، بلکہ 3 بچیوں کی ماں اور ان 3 بچیوں کا تھا۔ ان 3 بچیوں سے میرا کیا رشتہ تھا اور ان کی ماں سے میرا کیا رشتہ تھا، یہ تو آپ کو کہانی میں آگے چل کے پتہ چل ہی جائے گا۔ تو آئیے آپ کو انتظار نہ کرواتے ہوئے سیدھا کہانی کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک ریکویسٹ آپ سے کریں گے کہ اگر آپ ہماری کہانیز کو پسند کرتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کیا کریں، تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچتے رہیں۔ تو آپ کو ان 3 لڑکیوں اور ان کی ماں سے ملواتے ہیں اور کہانی کے اصل کردار کی طرف لے کر کے آتے ہیں۔ میں پیدا تو پاکستان میں ہوا تھا، لیکن میں پچھلے 22 سال سے آسٹریلیا میں رہ رہا تھا۔ ہمارے ایک انکل تھے جو کہ مجھے بہت چھوٹی عمر میں ہی، یعنی میں 7-8 سال کا تھا تو یہاں آسٹریلیا لے کر کے آئے تھے۔ کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے مجھے اپنی اولاد بنا کر کے پالا تھا۔ یہاں آسٹریلیا میں وہ بہت بڑے بزنس مین تھے اور ان کے ہوٹل تھے، اس کے علاوہ ان کے سٹور تھے، اور اس کے علاوہ ان کے اور بھی بہت سے کام تھے۔ ان انکل کی کیونکہ اولاد نہیں تھی اور ان انکل نے مجھے اپنے بچے کے طور پر پالا تھا، تو ان کے مرنے کے بعد ساری جائیداد، سارے ہوٹلز اور تمام سٹورز کا مالک اکلوتا میں تھا۔ وہ جاتے جاتے اپنا سب کچھ میرے نام کر گئے تھے، کیونکہ انہوں نے شادی کی تھی اور ان کی بیوی فوت ہو گئی تھی، تو اس لیے ان کا کوئی اور دعوے دار بھی نہیں تھا کہ جو میری اس جائیداد میں میرے ساتھ حصہ دار ہوتا۔ آسٹریلیا ایک بہت ہی خوبصورت ملک ہے، اور میں جب سے جوان ہوا تھا میں نے اپنے آپ کو اسی کی فضا میں پایا تھا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں میرے بھائی بہن موجود تھے اور میری ان کے ساتھ بات چیت چلتی رہتی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ میرے پاس آ کر رہیں یا میں ان کے پاس جاؤں۔ میں نے کبھی ان کو یہاں پر بلانے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، کیونکہ وہ سب وہاں پر اپنے اپنے کاموں میں، اپنے اپنے معاملات میں مگن تھے۔ وہ جیسے بھی حالات میں جی رہے تھے، بہرحال میں نے کبھی ان کے ساتھ زیادہ ربط نہیں رکھا تھا۔ میرا ایک بڑا بھائی تھا جو کہ مجھ سے بڑا تھا، جس کا نام زاہد تھا، اور زاہد کی فیملی کے علاوہ میں زیادہ ربط کسی سے رکھتا نہیں تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ زاہد ایک حادثے کا شکار ہو کر دنیا سے چل بسا، اور اپنے پیچھے زاہد چھوڑ گیا اپنی ایک عدد بیوی اور اپنی 3 بیٹیوں اور بیوی کے لحاظ سے مجھے ان کی ویڈیوز، ان کی تصویریں اکثر واٹس ایپ کے ذریعے سے آتی رہتی تھی، اور زاہد کے مرنے کے بعد تو زیادہ ہی چیٹنگ شروع ہو گئی تھی۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں بابی عابدہ کو اندر ہی اندر من ہی من میں پسند کرنے لگا تھا۔ میرا یہ کھیل تھا، میں یہ چاہتا تھا کہ زاہد کے مرنے کے بعد اب میں بابی عابدہ سے خود شادی کر لوں۔ بابی عابدہ کی 3 بیٹیاں تھیں، اور بابی عابدہ خود بھی اس وقت جوان اور خوبصورت تھی۔ بابی عابدہ کی شادی زاہد بھائی سے چھوٹی عمر میں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس وقت بڑی بیٹی نگت تقریباً 14 سال کی تھی، اس سے چھوٹی نورین 11 سال کی تھی،
اور اس سے چھوٹی افزا تھی جو کہ 9 سال کی تھی، یعنی 14 سال، 11 سال اور 9 سال بچیوں کی عمر تھی۔ عابدہ سے شادی کرنے کا جو مجھے فائدہ ہونے والا تھا کہ میں عابدہ کے ساتھ ساتھ اس کی تینوں بچیوں پر بھی ہاتھ صاف کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں ایک شکاری تھا اور میں شکار کرنا چاہ رہا تھا، صرف عابدہ بھابھی کا ہی نہیں بلکہ ان تینوں بچیوں کا بھی، جن پر کب سے میری نظر تھی۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ پاکستان میں تھیں اور میں ادھر آسٹریلیا میں۔ میں 1-2 دفعہ پاکستان گیا بھی تھا اور ان کے گھر ہی رہا تھا، اس لیے وہ بچیاں مجھ سے کافی مانوس تھیں، کافی گلی ملی ہوئی تھیں۔ انہوں نے مجھے ایک چچا ہونے کی حیثیت سے بہت لاڈ پیار دیا تھا۔ بھابھی عابدہ بھی میرے آگے سمجھو بچھ جا رہی تھی۔ سچ پوچھیں تو ان کا زاہد بھائی کے ساتھ کچھ جوڑ مجھے جچا نہیں تھا۔ بھابھی عابدہ ایک چاند کا ٹکڑا تھیں اور بہت زیادہ خوبصورت تھیں۔ بڑا جسم، بھاری کولے، بڑی چھاتی اور بہت ہی خوبصورت، اور بات کرنے کا انداز بھی بہت دلچسپ تھا۔ ان کی موٹی موٹی آنکھوں میں تو اسی وقت ڈوب گیا تھا۔ میری ان باتوں کو انہوں نے بھی کچھ حد تک محسوس کیا تھا، لیکن شاید دیور سمجھ کر کے نظر انداز کر دیا تھا۔ میں جب سے وہاں سے آیا تھا میرے اندر صرف ایک ہی بات چل رہی تھی کہ مجھے کسی نہ کسی طور پر بھابھی عابدہ کو اپنے نیچے لانا ہے، لیکن صرف بھابھی عابدہ سے گزارا نہیں ہونا تھا۔ مجھے تو نگت میں بھی دوسری بھابھی عابدہ تیار ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ 13-14 برس کی عمر میں کیا ٹوٹ کر جوانی آئی تھی نگت پر۔ 5 فٹ سے کچھ اونچا قد، شاید 5 فٹ 1 یا 2 انچ رہا ہوگا۔ 14 سال کی عمر میں تقریباً 28 یا 32 یا 30، اب مجھے کوئی صحیح اندازہ نہیں تھا، چھو کر ہی معلوم ہو سکتا تھا۔ ایسا سینہ، ابرے باریک کولہے ماں کی طرح، رنگ گورا چٹا سفید، نقوش چہرے کے دبلے پتلے، دکھنے میں ہی ایک گڑیا معلوم ہوتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی باربی ڈول ہے۔ پھر اس سے چھوٹی نورین بھی بہت پیاری تھی، گورا چٹا رنگ، دبلی پتلی سی، پتلے پتلے نقش، پتلے پتلے ہاتھ، اور بہت ہی خوبصورت، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ افزا ابھی چھوٹی تھی لیکن وہ بھی کل کو بہت بڑا بم بننے والی تھی۔ مجھے تو تینوں پر ہی نیت خراب تھی، بچیوں پر بھی، اور پھر ماں تو ماں ہی تھی۔ لیکن میں پریشان یہ تھا کہ ان کو میں کیسے اپنے نیچے لاؤں، کیونکہ عابدہ کو تو ہو سکتا ہے میں اپنے بھائی کے مرنے کے بعد پھنسا سکتا تھا، منا سکتا تھا، لیکن بچیوں کو کیسے اپنے نیچے لاؤں، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر آخر کار ایک پلان میری دماغ میں آ گیا اور میں نے اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سب سے پہلے مرحلے میں مجھے ان ماں بیٹیوں کو یہاں آسٹریلیا میں اپنے پاس بلوانا تھا۔ پھر اس کے بعد میرے پلان کے اگلے حصے جو تھے وہ میں نے ترتیب دے لیے، اور میں اپنے پلان پر عمل کرنے کے لیے مکمل طور پر، ذہنی طور پر تیار ہو چکا تھا۔ کیونکہ میں ایک شکاری تھا، میں نے اپنا جال بننا اور بچھانا شروع کر دیا تھا، اور مجھے ایک شکار نہیں بلکہ 4 شکار چاہیے تھے، اور وہ بھی 4 خوبصورت لڑکیاں، 9، 11، 14 اور تقریباً 30 سال۔ ہاں، عابدہ کی عمر تقریباً 30 سال ہی رہی ہوگی۔ لہٰذا اب جو میں چیٹنگ عابدہ سے کرتا تھا واٹس ایپ کے ذریعے سے، میری اس چیٹنگ کا انداز تھوڑا سا تبدیل ہونے لگا۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنی جال کو کسنا شروع کیا اور عابدہ کو یہ یقین دلانے لگا کہ اگر زاہد کے بعد کوئی اس کی دیکھ بھال کر سکتا ہے تو وہ صرف میں ہوں۔ میرے پاس پیسہ بھی ہے، گھر، گاڑی، بنگلہ، ہر چیز موجود ہے، تو ایسے میں مجھ سے زیادہ بہتر
اسے اور کوئی نہیں مل سکتا۔ اپنی محبت کا جال میں نے پھینک دیا تھا، اور اب ہماری جو واٹس ایپ چیٹنگ ہوتی تھی، اس واٹس ایپ چیٹنگ میں کچھ جملہ بازی بھی ہونے لگی، جو کہ صرف ایک مرد اور عورت کے درمیان ہی ممکن ہے۔ لہٰذا اس جملہ بازی کی بعد اب کھلا اشارہ تھا کہ عابدہ اندر تک راضی ہے میرے ساتھ اپنا سنبندھ بنانے کے لیے، اپنا تعلق میرے ساتھ جوڑنے کے لیے راضی ہے۔ اسے 3 بچیوں کے بارے میں کچھ فکر تھی، لیکن میں نے اسے یہ کہہ کر خاموش کرا لیا کہ تینوں بچیاں مجھ سے مانوس ہیں اور میرے پاس سب کچھ ہے ان کو دینے کے لیے، اس لیے امید ہے کہ ان کو اس بات کا اعتراض نہیں ہوگا۔ میرے کہنے پر میرے پلان کا اگلا حصہ اب شروع ہونے لگا تھا۔ میرے کہنے پر میں نے ان سب کا یہاں پر آنے کا پورا بندوبست کرنا شروع کر دیا، کیونکہ میں 20-22 سال سے یہاں رہ رہا تھا۔ کسی شخص کو بھی یہاں پر بلانا اور یہاں پر اس کو یہاں کی نیشنلٹی، یہاں کے معاملات کو پورا کرنا، یہ میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ میں یہاں کا بزنس ٹائکون تھا، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ یہاں کی ہزاروں سینکڑوں لڑکیاں میرے نیچے سے ہو کر کے جا چکی تھیں۔ یہاں کے لوگ مجھے ایک پاور، ایک اتھارٹی مانتے تھے، لیکن عابدہ جیسی کشش میں نے آج تک کسی میں نہیں دیکھی تھی، اور عابدہ سے بھی زیادہ تو مجھے نگت میں پیاری تھی۔ نگت کی تو بات ہی نرالی تھی، ماں جیسا حسن اور کم عمری، یہ سب سے زیادہ جو بات تھی یہ مجھے نگت کی طرف مائل کرنے کے لیے کافی تھی۔ اصل میں اگر سچی بات پوچھیں، نگت مجھے پسند تو تھی، لیکن نگت تو صرف ایک بہانہ تھا۔ اصل کام تو عابدہ مجھے پسند تھی، لیکن عابدہ تو ایک بہانہ تھا، اصل کام تو نگت کو بجانا تھا۔ بس میں نگت کو اپنے نیچے لانے کی سوچ رہا تھا، اور بس میری جو سوئی تھی وہ نگت پر اٹکی ہوئی تھی۔ لیکن اگر میں عابدہ بھابھی سے نگت کا رشتہ مانگتا یا نگت کے ساتھ شادی کرنے کی یا پھر کچھ خواہش ظاہر کرتا، تو یہ بات ناممکنات میں سی تھی، کیونکہ میں سگا چچا تھا اور میرا اس کے ساتھ جو ہے وہ سگا چچا کا رشتہ تھا۔ اس لیے وہ کبھی بھی میرے ساتھ شادی نہیں کر سکتی تھی، اور نہ ہی باقی دونوں لڑکیوں پر، نورین اور افضا پر میں ہاتھ صاف کر سکتا تھا۔ اس لیے سب سے پہلے عابدہ کو ہی نیچے لانا ضروری تھا۔ جب عابدہ میرے نیچے آ جاتی تو باقی کام بھی میرے ہو جاتے۔ میں نے اپنے سورسز کو استعمال کرتے ہوئے ان تمام کے یہاں پر آنے کا پورا بندوبست کر دیا، اور پھر وہ وقت آیا کہ عابدہ اپنی تینوں بچیوں کے ساتھ آسٹریلیا آ گئی۔ تینوں بچیاں میرے گلے لگ کر بڑی گرم جوشی سے ملیں۔ جب نگت میرے گلے لگی تو میں نے اس کو ہلکا سا دبایا بھی تھا، لیکن اس بات کو نگت نے محسوس نہیں کیا، اسے چچا کا پیار ہی سمجھا۔ عابدہ میرے گلے نہیں لگی تھی، اس نے میرے آگے سر کیا تھا، جو کہ میں نے اس کو ہلکا سا سر پہ ہاتھ رکھ دیا تھا۔ عابدہ کو میں نے شاکی نظروں سے دیکھا تو اس نے بچیوں کی طرف اشارہ کیا کہ بچیوں کے سامنے فی الحال ایسا کرنا پڑے گا۔ میں ان کو گھر لے آیا، اور گھر لے کر آنے کے بعد تو گھر میں رونق سی آ گئی۔ وہ گھر جس میں میں بالکل اکیلا رہتا تھا، اب وہاں پر عابدہ اور عابدہ کی بچیاں اور میں تھے۔ وقت گزرتا رہا، دن بیتتے رہے، میں اپنے پلان کے مزید معاملات کو ترتیب دیتا رہا۔ میں نے مکمل طور پر سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اس دوران میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 1-2 بار میں نے عابدہ کے ساتھ اپنا بستر گرم کیا تھا، یعنی عابدہ کو میں نے
2 سے 3 مرتبہ استعمال کر لیا تھا، لیکن وہ بچیوں کی وجہ سے زیادہ تر کتراتی تھی۔ عموماً رات کو جب بچیاں سو جاتی تھیں تو تب ہمیں کبھی موقع ملتا تھا تو میں اسے لے کر کے اسٹور روم میں چلا جاتا تھا۔ اسٹور روم کا دروازہ اندر سے بند کر لیتے تھے اور ہم دونوں اپنی انجوائمنٹ میں شروع ہو جاتے تھے۔ اسٹور کی یہ خوبی تھی کہ جتنی مرضی آواز کرو، اس اسٹور روم سے آواز کا ذرا سا قطرہ بھی باہر نہیں جاتا تھا، اور ویسے بھی تینوں بچیاں دھت نیند میں سو رہی ہوتی تھیں۔ رات کے 2 سے 3 بجے کا ٹائم ہوتا تھا عموماً جب میں اور عابدہ اس اسٹور روم میں اکٹھے ہوتے تھے، لیکن ایسا موقع ہر روز نہیں ملتا تھا۔ 2 سے 3 دن بعد کبھی موقع ملتا تھا تو میں عابدہ کو استعمال کرتا تھا، اور اب عابدہ باقاعدہ سے مجھ سے یہ بات بھی کرنے لگی تھی کہ میں اس سے شادی کب کروں گا۔ لیکن میں نے ہی اس سے ایک بات کہی کہ تم اگر مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو اور میرے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہو تو اس سے پہلے تمہیں بچیوں کو راضی کرنا ہوگا کہ وہ مجھے اپنے باپ کی شکل میں تسلیم کریں۔ تو اس نے کہا کہ بچیاں چھوٹی نہیں ہیں، سمجھدار ہیں، میں ان کو بہت جلد سمجھا لوں گی، اور جیسے ہی بچیاں اس بات کے لیے راضی ہوں گی ہم یہاں پر جا کر کے کورٹ میرج کر لیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کس چیز کا اعتراض ہو سکتا ہے۔ اب میرے پلان کا دوسرا حصہ شروع ہوا۔ کچھ دن بعد میں نے ان کو کشتی کے سفر پہ چلنے کے لیے کہا اور کہا کہ میں آپ لوگوں کو سمندر میں کشتی کی سیر کے لیے لے کر کے جا رہا ہوں۔ لہٰذا میرے کہنے پر سبھی لوگ کشتی کی سیر کے لیے راضی ہو گئے۔ کشتی میری ذاتی تھی جو کہ بوٹ میری بہت ہی زبردست تھی، اور میں اسے چلانے کے فن سے بھی بڑے اچھے طریقے سے واقف تھا۔ اس میں جو بھی باریکیاں تھیں مجھے ان کا علم تھا، لہٰذا میں عابدہ بھابھی اور تینوں بچیوں کو لے کر کے کشتی میں سوار ہو گیا۔ موٹر بوٹ تھی جو کہ فراٹے برتی ہوئی سمندر میں چلی جا رہی تھی۔ میں نے ان کو کہا کہ میں تمہیں دور سمندر تک سیر کرواؤں گا اور پھر ہم لوگ واپس آ جائیں گے۔ ہم لوگ اس کام کے لیے صبح نکلے تھے۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہم لوگ نکل گئے تھے، اور پھر میرا ارادہ یہی تھا کہ میں ان کو دور سمندر میں لے کر کے جاؤں گا۔ میں نے ان لوگوں کو یہ بتایا کہ ہم دوپہر کو واپسی کے لیے پلٹیں گے اور پھر شام تک ہم واپس آ جائیں گے، یعنی میں انہیں کافی لمبا سفر کروانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہاں پر اپنے پلان کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ اسی سمندر میں ایک جگہ پر ایک جزیرہ تھا۔ میں اس جزیرے پر اس وقت گیا تھا کہ جس شخص نے مجھے گود لیا تھا، میں اس شخص کے ساتھ اس جزیرے پر گیا ہوا تھا، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں 1 سے زیادہ مرتبہ اس جزیرے پر جا چکا تھا۔ سمندر کے بیچ میں وہ بڑا سیف جزیرہ تھا جہاں پر کوئی چرند پرند جانور نہیں تھے۔ وہاں کی مٹی بہت زرخیز تھی۔ وہاں پر مختلف درخت تھے جو کہ پھلوں اور پھولوں سے لدے ہوئے تھے۔ جب میں پہلی بار اپنے پالنے والے کے ساتھ جس نے مجھے گود لیا ہوا تھا وہاں پہ کیا تھا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ بہت سے کھانے والے پھل اس جزیرے پر لگے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے اس پورے جزیرے کا وزٹ کروایا تھا۔ وہاں پر پینے کے پانی کا صاف چشمہ تھا، اور اس کے علاوہ اس جزیرے پر کچھ ایسے غار یا کھنڈرات بنے ہوئے تھے کہ جن کو رہائش کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ میں اپنے پالنے والے کے ساتھ جس نے مجھے گود لیا تھا 3 سے 4 دن اس جزیرے میں رہا تھا۔ اس دوران اگر ہمیں بھوک لگتی تھی تو ہم پھل کھاتے تھے، پیاس لگتی تھی تو پانی پیتے تھے، اور انہی کھنڈرات میں اور انہی غار نما جو کہ جگہ بنی ہوئی تھی وہاں پر ہم لوگوں نے جگہ صاف کر کے اپنے سونے کا بھی انتظام کر لیا تھا۔
یہاں پر میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہوں گا جو کہ میں نے آپ کو نہیں بتائی۔ میں اس قدر عیاش کیوں ہوا؟ میں نے آج تک آسٹریلین ہزاروں لڑکیاں اپنے نیچے سے کیوں گزارتیں؟ وہ جو مجھے یہاں پر لے کر کے آیا تھا اپنا بیٹا بنا کر کے، جس کی بیوی فوت ہو چکی تھی اور جس نے مجھے گود لیا تھا، جتنے دن بھی میں یہاں پر جزیرے میں اس کے ساتھ رہا، ہم لوگ ایک ایسی جگہ پر تھے کہ جہاں اوپر سائبان یعنی سایہ بھی تھا اور نیچے ہم دونوں کے لیٹنے کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ بھی تھی۔ ہمیں سردی اور گرمی سے بھی اس کی وجہ سے محفوظ رہتے تھے۔ یہ ایک غار نما جگہ تھی جہاں پر ہم 3 سے 4 دن یہاں جب میں غار میں رہا تو ہم لوگ رہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میں 7 یا 8 سال کا تھا جب وہ مجھے یہاں آسٹریلیا میں لے آیا تھا، اور پھر میرے آنے کے تقریباً 2 سے 3 سال کے اندر اس کی بیوی فوت ہو گئی تھی۔ اس وقت جب اس کی بیوی فوت ہوئی تو میری عمر تقریباً 11 یا 12 سال کے قریب رہی ہوگی۔ میں اسی وقت اس کے ساتھ اس جزیرے پر آیا تھا اور ہم لوگ 3 سے 4 دن اس جزیرے پر رہے تھے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ میں عیاش کیسے بنا۔ میں نے آج تک آسٹریلین ہزاروں لڑکیاں اپنے نیچے سے کیوں گزاری؟ آج میں ابدا بابی پہ ایسی نظر رکھ کے کیوں بیٹھا ہوا تھا؟ میں نگت کو کیوں حاصل کرنا چاہتا تھا؟ میں نورین اور افروز پہ بھی ایسی نظر رکھ کے کیوں بیٹھا ہوا تھا؟ میں آج اس رات سے پردہ بھی اٹھا ہی دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ جب 3 سے 4 دن میں یہاں اس جزیرے میں اپنے اس پالنے والے انکل کے ساتھ رہا تو وہ انکل صاحب یہاں پر میرے ساتھ بھی وہی کچھ کرتے رہے جو آج میں ابدا بابی یا لڑکیوں کے ساتھ کرنے کا سوچ رہا تھا۔ میں اس وقت 11 یا 12 سال کا تھا۔ انکل مجھے اس جزیرے پر لے کر ہی اسی لیے آیا تھا کہ اسے اس چیز کا ڈر تھا کہ کہیں شہر میں، باہر کی دنیا میں اس کے خلاف اٹھ کر کھڑا نہ ہو جاؤں، کوئی شور شرابہ نہ کر دوں، اس کو بدنام نہ کر دوں۔ یہاں پر 3 سے 4 دن میں جب اس نے مجھے اچھی طرح سے ان باتوں کا قائل کر لیا اور میرے دماغ میں اس نے یہ بات بٹھا دی کہ اگر مجھے چھوڑ کے جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ اتنی بڑی زمین، جائیداد، ہوٹل سب کچھ تمہارا ہو جائے گا میرے بعد، بس یہ ہے کہ میری بات مانتے چلے جاؤ۔ میں اتنا سمجھدار تو اس وقت ہو چکا تھا کہ مجھے بھی یہ سب کچھ کھونے سے ڈر لگتا تھا۔ سونے کا نوالا میں لے کر کے پیدا نہیں ہوا تھا، لیکن مجھے سونے کا نوالا مل رہا تھا۔ اس لیے میں نے اپنی انکل کی بات کا ویرودھ نہیں کیا اور میں ان کی بات کو مانتا چلا گیا۔ جب میری طرف سے اسے کسی قسم کا اعتراض کا خدشہ نہ رہا تو پھر اس نے مجھے یہاں پر 3 سے 4 دن رکھا۔ ان 3 سے 4 دنوں میں اس نے کوئی وقت، کوئی پہر ایسا نہیں چھوڑا کہ جب اس نے مجھے اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھڑے آتے جاتے، نہاتے دھوتے، پیشاب کرتے، سوتے جاگتے میں اس نے مجھے استعمال نہ کیا ہو۔ بس اس کے اندر طاقت آنے کی دیر تھی۔ جیسے ہی اس کے اندر طاقت آتی تھی وہ میرے ساتھ شروع ہو جاتا تھا۔ 3 سے 4 دنوں میں اس چیز کا اس قدر عادی ہو گیا کہ مجھے اب خود اس چیز کے بغیر چین نہیں آتا تھا۔ پھر وہ مجھے لے کر دوبارہ شہر میں چلا گیا اور شہر میں جا کر کے میرے ساتھ وہ بھی مستی کرنے لگا اور مجھے مستی کے لیے نئی سے نئی لڑکیاں بھی لا کر کے دینے لگا۔ وہیں سے مجھے اس چیز کی عادت پڑ گئی اور میں ایسا ہو گیا۔ پھر جب میں 16-17 سال کی عمر کو پہنچا، جب کہ مجھے اچھی طرح سے ہر چیز کی سمجھ آنے لگی اور اس کی دولت کو بھی میں اچھے طریقے سے اڑانے لگا، لڑکیوں کا میں رسیا ہو چکا تھا۔ مجھے اس قدر لڑکیوں کی عادت پڑ چکی تھی کہ جس کی انتہا نہیں تھی۔ 16-17 سال کی عمر تک بھی میرا انکل مجھے استعمال کرتا رہا اور میں استعمال ہوتا رہا، اور پھر وہ وقت آیا کہ جب میں نے اپنی زندگی کا پہلا پلان سوچا، اور وہ پلان تھا انکل کو راستے سے ہٹانے کا۔ اس کام کے لیے میں نے ایک بہت ہی اچھا صاف ستھرا سا منصوبہ بنایا۔ انٹرنیٹ مجھے اچھی طرح سے چلانا آتا تھا اور انٹرنیٹ پر میں ایسی سرچ کرنے لگا کہ جس پر مجھے
کوئی ایسا زہر یا جڑی بوٹی ملے کہ جسے میں انکل کو دوں تو کل کو جب انکل کی موت ہو جائے تو اس میں بالکل پتہ نہ چلے کہ یہ نیچرل ڈیتھ ہے یا پھر انکل کو زہر دیا گیا ہے یا کوئی جڑی بوٹی دی گئی ہے۔ بہت زیادہ ریسرچ کرنے کے بعد مجھے ایک ایسی جڑی بوٹی کا پتہ چلا کہ اگر اس کا رس کھانے میں ملا کر کے کسی انسان کو دیا جائے تو چند ہی دنوں میں اس کی حالت خراب ہو کر کے اس کی موت ہو جائے گی، لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ یا دیگر معاملات میں بالکل نہیں آئے گا کہ اسے زہر دیا گیا ہے۔ لہٰذا اس بوٹی کو لینے کے لیے مجھے کافی جتن کرنے پڑے اور کافی تردد کے بعد میں نے اس بوٹی کو حاصل کیا۔ یہ سب کچھ میں نے اکیلے کیا، اس میں میرا کوئی ساتھی نہیں تھا، کیونکہ میں کسی کو بھی اپنا رازدار نہیں بنانا چاہتا تھا۔ جب میں نے وہ بوٹی اچھے طریقے سے حاصل کر لی تو اس کو کوٹ کر کے میں نے اس کا رس نچوڑ لیا۔ اس رس کو میں نے ایک بوتل میں ڈال کر کے اپنے پاس رکھ لیا اور پھر قطرہ قطرہ دو قطرہ کھانے میں ملا کر میں نے وہ اپنے اس پالنے والے انکل کو دینا شروع کر دیا۔ کچھ ہی عرصے میں میری اس انکل سے جان چھوٹ گئی۔ اس کو ہارٹ اٹیک مانا گیا، اور یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پر کسی قسم کی کوئی پولیس نہیں آئی، کوئی پوسٹ مارٹم بھی نہیں ہوا، بلکہ ہارٹ اٹیک سمجھ کر ہی اس کی ڈیتھ کو ڈکلیئر کر دیا گیا اور پھر اسے دفن کر دیا گیا۔ وہ دفن ہوا تو کروڑوں اربوں کی جائیداد کا میں مالک بن گیا۔ آج وہی کروڑوں اربوں کی جائیداد تھی جو مجھے کسی جگہ ٹکنے نہیں دے رہی تھی۔ عابدہ بھابھی اور ان بچیوں کا میں استعمال کرنا چاہ رہا تھا۔ اور اب میں آتا ہوں اپنی پھر اصل کہانی کی طرف۔ کشتی زور و شور سے اسی جزیرے کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ جزیرہ بالکل قریب آ گیا ہے اور اب میں جزیرے کے بالکل پاس پہنچنے والا ہوں، تو میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کشتی میں تو پٹرول ہی ختم ہو چکا ہے، کشتی کا تو فیول ختم ہونے والا ہے۔ میں نے کہا ہمیں جلدی سے جلدی کشتی کو کسی سائڈ پہ لگانا ہوگا، ہم زیادہ دیر سمندر میں کشتی کو چلا نہیں سکتے۔ میں نے جان بوجھ کر کشتی کو ایک طرف کرنے کے بہانے اس جزیرے کے کنارے پر کشتی کو لگا دیا، اور پھر کشتی سے ہم لوگ نیچے اتر آئے۔ عابدہ بھابھی اور لڑکیاں پریشان ہو چکی تھیں کہ اب کیا ہوگا۔ میں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر ہمیں کوئی نہ کوئی مدد مل جائے گی۔ لیکن میں نے اپنا موبائل نکال کر کے کال کرنے کے لیے کوشش کی، لیکن میں نے ان کو بتایا کہ یہاں پر سگنل بالکل نہیں آ رہے ہیں۔ اب تو عابدہ بھابھی اور تینوں بچیاں بے حد پریشان نظر آنے لگیں، لیکن میں نے ان کو تسلی دی کہ آپ لوگ فکر مت کرو، جس جگہ پر ہم آئے ہیں یہاں پر اکثر لوگ کشتیوں میں جہازوں میں آتے جاتے رہتے ہیں، ہم لوگ انتظار کریں گے، ایک دن میں 2 دن میں 3 دن میں کوئی نہ کوئی یہاں سے گزرے گا، اور جیسے ہی گزرے گا ہم اسے اپنی مدد کے لیے طلب کر لیں گے۔ اب عابدہ بھابھی اور بچیاں کہنے لگیں وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگ ان 2 یا 3 دنوں میں جب تک ہماری مدد نہیں آئے گی ہم کھائیں گے کیا، پئیں گے کیا، رہیں گے کہاں؟ میں نے کہا اس چیز کا فکر نہ کرو، یہ آسٹریلیا ہے، اس آسٹریلیا میں 90% جزیرے، اب یہ میں جھوٹ بولنے لگا تھا، ایسا ہوتا نہیں ہے، چند ایک جزیرے ہی تھے جو کہ اس جزیرے جیسے تھے۔ میں نے کہا 90% ایسے جزیرے ہیں کہ جہاں پر قدرتی پھل پائے جاتے ہیں، پینے کے پانی پائے جاتے ہیں، اور کھانے اور پینے کو مل گیا تو شاید ہو سکتا ہے رہنے کو بھی مل جائے۔ تو ہمیں جزیرے کے اندر جا کر کے دیکھنا چاہیے، شاید کوئی ایسی جگہ ہو جو کہ رہنے کے قابل ہو، کوئی ایسی جگہ ہو جہاں سے پینے کا پانی مل جائے، یا پھر کھانے کے لیے ہمیں یہاں سے کوئی پھل وغیرہ مل جائے۔ تو میں نے کشتی کو ایک سائڈ پر لگایا جس سے کشتی دوبارہ پانی میں نہ چلی جائے، اور میں نے ان لوگوں کو ہمت اور حوصلہ دیتے ہوئے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ میں اس جزیرے کے چپے چپے سے واقف تھا، لیکن انجان ہونے کا ناٹک کرتے ہوئے اس جزیرے میں آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور پھر واقعی میں
ہمیں پینے کا پانی بھی مل گیا، کھانے کے لیے پھلوں سے لدے ہوئے درخت بھی مل گئے، اور سونے کی جگہ کا بھی انتظام ہو گیا۔ تینوں جگہیں اگر سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر تھیں، یعنی کھانے کے جو پھل تھے وہ ایک طرف لگے ہوئے تھے، اس سے کچھ ہی فاصلے پر ایک سائیڈ پر وہ کھنڈرات تھے جہاں پر بہت سے سائبان بنے ہوئے تھے، چھت باقاعدہ سے چھت بنے ہوئے تھے، وہاں پر سونے کا انتظام ہو سکتا تھا۔ اور پانی کا چشمہ تھوڑا دور تھا، وہاں پر ذرا چل کے جانا پڑتا تھا پانی لینے کے لیے۔ یہ تمام چیزیں میری دیکھی بالی تھیں اور میں یہاں پر بڑی اچھے طریقے سے ان کے بارے میں جانتا تھا۔ انکل کے ساتھ میں یہاں پر بہت مرتبہ آ چکا تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر تو میں نے آپ لوگوں سے کر دیا ہے، لیکن میں اس کے علاوہ بھی 6 سے 7 مرتبہ اس جگہ پر آ چکا تھا۔ اس جزیرے کے چپے چپے سے میں واقف تھا۔ بہرحال ان تمام چیزوں کو دیکھ کر تھوڑا حوصلہ اب عابدہ بھابی اور بچیوں میں نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے اس چیز میں تھوڑی تسلی کر لی تھی کہ چلو کھانے پینے کا اور رہنے کا انتظام ہو گیا، لیکن ایک بات اب بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ہم لوگ زمین پر سوئیں گے، ہم لوگ اوپر اوڑھنے کے لیے چادر کہاں سے لائیں گے، ہم کمبل کہاں سے لائیں گے، سردی ہو گئی تو کیا ہوگا۔ اس قسم کے سوالات تھے جو کہ وہ مجھ سے اب ساری ہی ماں بیٹیاں باری باری کر رہی تھیں۔ میں نے کہا اس کا جواب سمپل ہے، کشتی میں ایک خانہ بنا ہوا ہے، اس کو لاک کیا ہوا ہے، اس کو کھولیں گے، اس کے اندر بستر موجود ہے، تو وہ بستر ہم لوگ اپنے استعمال میں سونے کے لیے استعمال کریں گے۔ باقی اتنا دن ہمیں یہاں پہ تھوڑا ہی رہنا ہے، ہو سکتا ہے ہمیں صبح کوئی مدد پہنچ جائے، شام تک کوئی مدد مل جائے، اگلے دن تک مدد مل جائے، زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 دن میں کوئی نہ کوئی جہاز، کوئی نہ کوئی کشتی یہاں سے ضرور گزرے گی اور ہم لوگ جو ہے وہ واپس جا سکیں گے۔ میری ان باتوں کے بعد ان کو اطمینان ہوا۔ پھر میں عابدہ کے ساتھ ہی دوبارہ کشتی کے پاس آیا اور وہ خانہ کھول کے، جو کہ کشتی کی موٹر بوٹ کے ایک سائڈ پہ بنا ہوا تھا اور جس کو واقعی لاک لگا ہوا تھا، یہ سب کچھ میرے پلان کا حصہ تھا، کیونکہ میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں کہ اب میں ایک شکاری تھا اور مجھے ان ماں اور بیٹیوں کا شکار کرنا تھا، جس کے لیے انہیں پھنسانا ضروری تھا، اور پھنسانے کے لیے ضروری تھا کہ ان کو بھی کسی ایسی جگہ پر لے جا کر کے ان کے ساتھ سب کچھ کیا جائے کہ جہاں پر ان کے لیے بھاگنے کا راستہ نہ ہو۔ بہرحال میں اس بات کو سمجھ چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں آگے، تو چلیں آگے چلتے ہیں۔ بستر ہم نے نکال دیا تھا، اب یہ بستر کیا تھا یہ بھی بتاؤں۔ ایک بڑی چٹائی جس پہ 3-4 لوگ آسانی سے لیٹ سکیں، اس کے اوپر ڈالنے کے لیے ایک کمبل، اور پھر اوپر اوڑھنے کے لیے ایک کمبل، اور 2 عدد سرہانے تھے جو کہ ہم نے لیے تھے۔ یعنی میں نے ان کو جان بوجھ کر اتنی ہی چیزیں رکھی تھیں کہ ہم 4 لوگ ایک ہی بستر میں گھس کر ایک دوسرے سے لگ کر جڑ کر سو سکیں۔ اس کا فائدہ مجھے ہی ہونے والا تھا کہ ظاہری بات ہے کہ جب میں ایسے سوؤں گا، میں ماں کو بھی ٹچ کروں گا، میں بیٹیوں کو بھی ٹچ کروں گا، اور اسی طریقے سے اب ماں تو میری ہو ہی چکی تھی، لیکن اب باری تو بچیوں کی تھی نا۔ خاص طور پر تو میں نگہت پہ فدا تھا، اب میں نگہت کو ٹچ کرنا چاہ رہا تھا، اور اس کے لیے میں نے یہ بستر جو ہے بڑا ہی بہترین تھا میرے لیے، لیکن اب یہ سونے پر بھی تھا کہ عابدہ خود کیسے سوتی ہے اور اپنی بچیوں کو کیسے سلاتی ہے۔ بہرحال ایک چٹائی جس پہ 4 سے 5 لوگ لیٹ سکیں،
ایک اس کے اوپر ڈالنے کے لیے کمبل، اور ایک کمبل ایسا کہ جس کو ہم اوپر اوڑھ سکیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ کافی بڑے بڑے کمبل تھے، یہاں آسٹریلیا میں ملتے تھے اور ہم لوگ ان کو استعمال کر سکتے تھے۔ ان کمبل کے سائز کی ایک چادر بھی تھی۔ اس چادر کو اگر سردی زیادہ ہوتی تو ہم نیچے اپنے کمبل کے ساتھ بچھا کر کے اس کو بستر کا حصہ بناتے، لیکن اگر موسم نارمل ہوتا اور گرمی ہوتی تو پھر ہم کمبل اوپر لینے کی بجائے اس چادر کو اوپر لیتے۔ وہ چادر بھی اتنی بڑی تھی کہ ہم 4 سے 5 لوگ آسانی سے اس چادر کو لپیٹ سکتے تھے، اس چادر میں پھنس کے سو سکتے تھے۔ بہرحال دن گزر گیا، ہم نے کچھ پھل کھا لیے، کچھ پانی پی کے آسرا کر لیا، کچھ ہم لوگوں نے سامان اپنے اس سفر کے لیے بھی ساتھ رکھا تھا، وہ بھی ابھی ہمارے پاس تھا جس کو ہم نے استعمال کیا۔ اس میں کچھ خشک میوہ جات، کچھ بسکٹوں کے پیکٹ، کچھ کولڈ ڈرنکس وغیرہ بھی تھی، اس کو بھی ہم نے استعمال کیا۔ اور پھر اسی طریقے سے رات ہو گئی، سفر کی تھکاوٹ، اور پھر ایسی جگہ کہ جب پتہ نہیں کہ ہم لوگ کب واپس گھر جا سکیں گے یا کب نہیں جا سکیں گے۔ تو اس سچویشن میں اب ایک بات ہی سمجھ میں آ رہی تھی کہ جتنی جلدی ہو سکے سویا جائے، اور اب آرام کرنے کے علاوہ اور کوئی ہمارے پاس ذریعہ بھی نہیں تھا کہ ہم لوگ بس یہاں پر اب آرام کریں۔ لہٰذا سب سے پہلے ایک ایسے کھنڈر کا انتخاب کیا گیا جس پر چھت تھی، اور اتنی چھت تھی کہ ہم 5 لوگ بڑی آسانی سے اس چھت کے نیچے آ سکتے تھے۔ اگر بارش بھی ہو جائے تو ہم پر بارش نہیں پڑے گی۔ لہٰذا وہاں پر اس چٹائی کو بچھا کر کے، ایک کمبل اس چٹائی کے اوپر بچھا کر کے، فی الحال ہم نے چادر اور دوسرا جو کمبل اوپر اوڑھنے کے لیے تھا اس کو ہم نے پاؤں کی طرف لپیٹ کر رکھ لیا، اور ہم لوگ وہاں پر لیٹ گئے۔ 2 سرہانے ہم لوگوں نے اس طریقے سے مینج کیے کہ 3 بچیاں ایک سرہانے پر تھیں اور ہم دونوں ایک سرہانے پر تھے۔ لیٹنے کے لیے عابدہ نے جو طریقہ کار اختیار کیا تھا اس میں یہ تھا کہ میں لیٹا ہوا تھا اور میرے ساتھ عابدہ لیٹی ہوئی تھی، پھر عابدہ کے بعد افرا، نگت اور نورین لیٹی ہوئی تھی۔ تو تینوں بچیاں جو تھیں وہ عابدہ کی اس طرف تھیں، یعنی میری دسترس سے باہر تھیں، ان کو چھیڑنے کا، ان پہ چڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن عابدہ شاید اس بات سے واقف نہیں تھی جس چیز سے میں واقف تھا۔ اس بیابان میں، اس جزیرے پر ایک جڑی بوٹی ایسی تھی کہ اس کا رس، چند قطرے اگر کسی کے حلق میں ٹپکا دیا جائے تو وہ بہت میٹھا بھی ہے اور بہت اچھا بھی ہے، لیکن ان چند قطروں سے ایسی بے ہوشی کی نیند انسان پر طاری ہوتی ہے کہ رات کا سویا صبح جا کر کے اٹھتا ہے۔ کیونکہ میں اس جزیرے کے ایک ایک چپے سے اور ہر راز سے واقف تھا، اس لیے میرے پاس اب اس جزیرے میں جتنے دیر میں رہتا وہ کام میں بڑی آسانی سے کر سکتا تھا۔ 2 یا 3 قطرے اس رس کے مجھے نکالنے کے لیے کونٹنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر میں اس کا کوئی پتا توڑ کر کے بھی لے آتا اور اسے ان کے منہ میں ٹپکا دیتا تو اس قطرے میں سے بھی 3-4 قطرے رس تو نکل ہی آتا تھا۔ لہٰذا کیونکہ میں اس راز سے واقف تھا تو میں نے اس راز سے پورا فائدہ اٹھانے کا سوچ رکھا تھا۔ جس وقت یہ ساری لڑکیاں اور عابدہ بھابی کھانے پینے کے لیے اپنے پھل تلاش کرنے میں مصروف تھیں، میں نے اسی وقت اس پتے کو تلاش کر کے، اس بوٹے کو تلاش کر کے اس میں سے چند پتے اتار لیے تھے۔ اور ان پتوں کی خصوصیت یہ تھی کہ اگر انہیں آپ کسی کے منہ کے اوپر رکھیں تو تھوڑی دیر بعد ایک قطرہ رس کا ٹپک کر کے اس کے حلق میں چلا جاتا تھا۔ میں نے ان تینوں لڑکیوں کو اور عابدہ بھابی کو
یہ قطرے کا رس ویسے ہی پلانے کا فیصلہ کر لیا تھا، یعنی اس میں مجھے کوئی فنکاری کرنے کی ضرورت نہیں تھی، میں ان کو کچھ بھی کہہ کر کے یہ قطرے پلا سکتا تھا۔ لہٰذا وہی ہوا کہ جب ہم لوگ سونے کے لیے لیٹے تو میں نے عبدہ بھابھی سے کہا کہ ایک چیز تو میں آپ لوگوں کے لیے لایا تھا، یہ بڑے مزے کی ہے اور میں اس کو پہلے بھی استعمال کرتا رہا ہوں، تو پتہ نہیں یہ مجھے یہاں پہ جزیرے پہ کیسے مل گئی، لیکن یہ ہے بڑے مزے کی۔ تو انہوں نے کہا کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ پتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اس پتے میں کیا خاص بات ہے؟ میں نے کہا نہیں، تم ان پتوں کو معمولی مت سمجھو، ان کے اندر سے تھوڑی دیر میں رس کا ایک قطرہ ٹپکتا ہے، اگر آپ 3 سے 4 قطرے پی لو تو یہ آپ کی جسمانی انرجی کے لیے اور ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے بڑا ہی زبردست ہے۔ میں نے ان کو یہ بتایا کہ جس انکل نے مجھے پالا تھا، یہ مجھے انکل نے بتایا تھا اور میں انکل کے ساتھ کئی بار ان پتوں کا رس پی چکا ہوں۔ میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی جب یہ پتے اتارے تھے تو میں نے 4 سے 5 قطرے اس میں سے پی لیے تھے، تو اگر تم لوگ بھی پیو گی تو تم لوگوں کی بھی صحت بہت اچھی رہے گی اور تم لوگوں کا اسٹیمنا بڑھے گا اور تم لوگ جو ہے وہ کیلشیم کی کمی تمہاری پوری ہوگی اور تمہارا جسم مضبوط ہوگا۔ میری ان باتوں کے بعد سبھی ماں بیٹیوں نے 3 4 قطرے بڑی خوشی سے پی لیے، اور پھر جب وہ قطرے پی کر کے فارغ ہو گئے تو مجھے پتا تھا کہ 15 سے 20 منٹ کے بعد ان کو ایسی بے ہوشی کی نیند آئے گی کہ جس میں وہ مکمل طور پر بے سرت ہو کر سو جائیں گی، اور یہی میں چاہتا تھا۔ 15 سے 20 منٹ کو چھوڑ کر میں نے تقریباً 1 گھنٹہ گزرنے کا انتظار کیا۔ 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد میں نے سب سے پہلے اپنا ہاتھ عابدہ کی طرف بڑھایا، کیونکہ اگر عابدہ کو اس قطروں کا اثر نہ ہوا ہو تو سب سے پہلے مجھے عابدہ پر ہی پتہ چل جاتا، اور پھر اگر عابدہ جاگ رہی ہوتی اور میں پکڑا بھی جاتا تو عابدہ نے آگے سے کچھ احتجاج نہیں کرنا تھا۔ لیکن واقعی میں جب میں نے عابدہ کو چھوا، میں نے اسے آگے پیچھے اوپر نیچے ہر جگہ ہاتھ لگایا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بالکل بے ہوشی کی نیند سو رہی ہے۔ اب میرے پاس یہی غنیمت تھی، یہ موقع میرے لیے کافی تھا۔ میں نے عابدہ کو تھوڑا سا گھسیٹ کر اپنی طرف کیا تاکہ تھوڑی سی جگہ بن جائے۔ چادر کمبل ابھی تک ہم لوگوں نے کچھ بھی اوپر نہیں لیا تھا کیونکہ موسم نارمل تھا۔ اب میں نے دیکھا کہ عابدہ کے بالکل ساتھ افضا تھی۔ افضا ابھی 9 سال کی تھی، میں اسے چھیڑنا نہیں چاہتا تھا اور نہ ہی میں اس پر کچھ کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ہاں، میں نے صرف اتنا ضرور کیا کہ میں نے افضا کو تھوڑا سا چیک ضرور کیا، اور میں نے دیکھا کہ وہ واقعی ابھی بچی تھی، اتنی بڑی نہیں تھی کہ اسے ایسے کاموں کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ لہٰذا افضا کو چھوڑ کر اب میں نورین کی طرف بڑھا۔ اب میں نے نورین کو چیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ نورین 11 سال کی تھی، اور پھر جب میں نے نورین کو چیک کیا تو مجھے پتہ چلا کہ نورین ابھی فل تیار تو نہیں، لیکن نورین تیار ہونا شروع ہو چکی ہے۔ نورین کے نسوانی اعضاء آنے شروع ہو چکے تھے، اس کے بال بھی نکلنے شروع ہو چکے تھے، جو کہ بالکل چھوٹے چھوٹے باریک سے بال تھے، اور وہ پیچھے سے بھی کافی دلچسپ تھی۔ یعنی میری اسے دیکھ کر کے نیت تو خراب ہوئی، لیکن بہرحال میں ابھی نورین پہ بھی ہاتھ صاف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نورین کے بعد میں نگت کی طرف بڑھا۔ اب جیسے ہی میں نے نگت کو چیک کیا تو یہ ایک پکا ہوا پھل تھی، جو کہ واقعی میں تیار تھی، ہر لحاظ سے اوکے تھی۔ کیا اس کی فرنٹ سائڈ اور کیا اس کی بیک سائڈ، وہ ہر طرف سے مکمل طور پر ایک مکمل لڑکی سے عورت بننے کے لیے تیار تھی۔
اب مجھے کس چیز کا انتظار ہو سکتا تھا؟ سبھی بے ہوشی کی نیند سو رہی تھیں، صبح سے پہلے کسی نے اٹھنا نہیں تھا، کیونکہ ان 4-5 قطروں کا اثر اس قدر تھا کہ یہ صبح سے پہلے اٹھنے والی نہیں تھی۔ لہٰذا اب میں نے اپنی پوری من مانی کے ساتھ نگت کو چھیڑنا شروع کیا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد ہی میں نے نگت کو انٹرنیشنل حالت میں کر دیا۔ جب میں نے نگت کو انٹرنیشنل حالت میں کیا تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا نیچے ایک گڑیا، ایک باربی ڈول یا ایک پری لیٹی ہوئی ہے۔ وہ اتنی پیاری معلوم ہو رہی تھی اور اتنی معصومیت، اور میں آج اس معصومیت کو لوٹنے جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں نے اپنے آپ کو بھی انٹرنیشنل حالت میں لایا، اور پھر میں اپنی پوری آرزوؤں کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے بعد نگت کی سی کی طرف بڑھا۔ کیا سی تھی؟ پہلے میں نے نگت کو سی طرف سے یوز کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر میں نے اس کو سی کی سائڈ سے استعمال کیا۔ جب میں نے اس کو اچھی طرح سے سی کی سائڈ سے استعمال کیا تو میں نے ایک چیز نوٹس کی کہ نگت کی سی ویسی نہیں تھی جیسی کہ ایک 14 سال کی لڑکی کی ہونی چاہیے، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا تھا بڑے آرام سے ہو گیا تھا۔ میں نے سی کے بعد بی کا فیصلہ کیا، جس کے لیے مجھے نگت کو الٹا لٹانا ضروری تھا۔ پھر میں نے نگت کو الٹا لٹا کر اس کی بی پر بھی اپنا آپریشن شروع کر دیا۔ میں نے جب اس کی بی کو آزمایا تو مجھے اس چیز کا پتہ چلا کہ یار اس کی تو بی بھی اوکے ہے، اور مجھے دونوں طرف کو اے سائڈ اور بی سائڈ اور سی سائڈ کو استعمال کر کے مجھے ایک چیز کا اندازہ ہوا تھا کہ جو کچھ بھی تھا، بہرحال نگت جو تھی وہ کنواری نہیں تھی۔ جو کچھ بھی تھا اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوا ضرور تھا۔ وہ کسی بھی طرف سے کنواری نہیں لگتی تھی۔ میں نے جب اس کی سی کو استعمال کیا تو وہ بھی بڑی آسانی سے ہو گیا، اور جب میں نے اس کی بی کو استعمال کیا تو تب بھی بڑی آسانی سے ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک 14 سال کی لڑکی کی سی بھی اتنی ہو اور بی بھی اتنی ہو کہ دونوں طرف سے اس کے ساتھ مکمل طور پر کھل کر کھیلا جا سکے؟ یہ چیزیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ یہ کبھی وقت نکال کر کے میں اس سے پوچھ سکتا تھا۔ بہرحال ایک کام میں نے یہاں پر اور کر لیا۔ میں نے یہ سب کچھ کرتے ہوئے اس کی ویڈیو بنا لی تھی، جو کہ میرے لیے شاید آگے چل کے مفید ثابت ہونے والی تھی، کیونکہ میں ایک شکاری تھا اور مجھے شکار مل گیا تھا۔ لیکن یہ شکار جو ہے اب ایک شکار پر گزارا نہیں تھا۔ ابدا اس کو میں چیک کر چکا تھا، دوسری کو بھی میں چیک کر رہا تھا۔ نورین پر بار بار میرا دل آ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج کی رات نورین کے ساتھ بھی گزار ہی لوں۔ یہ سوچنے کے بعد میں نے پکا فیصلہ کر لیا کہ وہ 11 سال کی صحیح، لیکن مجھے اس کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ مستی تو کرنی چاہیے۔ میں نے ایک دفعہ پھر سے نگت کو دوبارہ سے اس کی اصلی حالت میں لایا اور اس کو ایک طرف کر کے لٹا دیا، اور پھر میں اس کے ساتھ بالکل ساتھ سوئی ہوئی نورین کی طرف بڑھا۔ نورین کو بھی میں نے تھوڑی دیر میں پوری انٹرنیشنل حالت میں کر دیا۔ نورین کے ساتھ بھی میں سب کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ اگرچہ پوری پکی ہوئی نہیں تھی، لیکن اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی کہ میں اس کے ساتھ کچھ بھی مستی نہ کر سکوں۔ لہٰذا یہاں پر میری مستی تھوڑی بہت چلتی رہی، اور اس کے بعد پھر میں نے اسے بھی اس کی اوریجنل حالت میں کر دیا۔ اب میں اپنی جگہ پر واپس آیا اور آ کر لیٹ گیا، اور پھر میں نے ایک دفعہ سے دوبارہ اپنے ذہن میں ایک اور پلان کو ترتیب دیا، اور نیا پلان سوچنے کے بعد میں من ہی من میں مسکرایا، اور پھر آنکھیں بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلی صبح بالکل نارمل تھی،
کسی نے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا۔ نگت بالکل نارمل چل رہی تھی، نورین کو بھی کوئی پریشانی یا پرابلم نہیں تھی۔ خیر نورین کے ساتھ تو میں نے زیادہ کچھ کیا بھی نہیں تھا، اور اسی طریقے سے تمام ماں بیٹی نارمل تھی۔ ہم لوگ صبح اٹھے اور پھر کھانے کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، ابھی تک ہمارے لیے کوئی مدد نہیں آئی تھی۔